بھیجے محمد والے یہ ہے علی بن ابی طالب. اور علی بن ابی طالب کی ایسی ایسی فضیلت کہ جس کے لیے تاریخ یہ کہتی ہے کہ تمام درخت اگر قلم بن جائے اور تمام سمندر اگر سیاہی بن جائے تب بھی کوئی علی کی فضیلتوں کو نہیں لکھ سکتا, علی کی فضیلتوں کو نہیں بیان کر سکتا. عزیزان گرامی, ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب صبح کی نماز کے لیے چند صحابہ اکرام مسجد میں جا رہے تھے تو ایک مرتبہ کسی کا کتا تھا کہ جو تمام کے تمام صحابہ کو بھونک رہا تھا. جب یہ منظر ہو چکا تو ایک مرتبہ رسول کی خدمت میں آئے, نماز تمام ہونے کے بعد رسول کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ, جب ہم صبح کی نماز کے لیے آتے ہیں, صبح کی نماز کے لیے آتے ہیں تو فلاں کا کتا ہے کہ جو ہم کو دیکھ کے بھونکتا ہے. تو ایک مرتبہ رسول کے ساتھ ساتھ کے سارے افراد اس شخص کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں کہ تمہارا وہ کتا کہاں ہے کہ جو ان کو بھونک رہا تھا, ان کو بھونک رہا تھا. تو ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ, مجھے تو نہیں پتا, آپ تو سب کی زبانیں جانتے ہیں, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ ہی اس جانور سے کلام کریے, آپ ہی جانور سے بولیے. ایک مرتبہ رسول نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ جب یہ نماز پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں تو تم ان کو کیوں بھونکتے ہو, کیوں چلاتے ہو؟ بس ایک مرتبہ وہ بے زبان جانور یہ کہتا ہے کہ یا نبی اللہ, میں ان کو نہ بھونکتا, مگر یہ جب بھی ادھر سے جا رہے ہوتے ہیں تو میرے سامنے علی کی برائی کرتے ہوئے جاتے ہیں. میرے سامنے سے یہ جب بھی جاتے ہیں, جب بھی گزرتے ہیں تو علی کی برائی کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو اس سے یہ بات تو صاف ہو گئی کہ بندوں میں اگر کوئی اس بات سے راضی ہے تو راضی رہے, مگر جانور تو راضی نہ ہوگا, جانور تو راضی نہیں ہے. عزیزان گرامی, چند افراد بیٹھے ہوئے تھے اور مولا کائنات کے اوپر گفتگو کر رہے تھے اور بھی کچھ باتیں کر رہے تھے. تو ایک مرتبہ جناب سلمان آئے اور آنے کے بعد ان لوگوں کے پاس بیٹھے. تو ایک مرتبہ وہ لوگ گفتگو کرتے کرتے یہ کہتے ہیں, اے سلمان یہ بتاؤ کہ چپ رہنے کا اور بولنے کا معیار کیا ہے, چپ رہنے کا اور بولنے کا معیار کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب سلمان کہتے ہیں, یوں تو ساری زندگی انسان کو چپ رہنا چاہیے, اس لیے کہ گناہوں کی 70 قسمیں زبان سے ظاہر ہوتی ہے. سامنے سے مولا کائنات کا گزر ہوا, ایک مرتبہ سلمان نے علی کو دیکھا اور کہا دیکھو, مگر بات علی کی ہو تو پھر چپ نہ رہنا, بات علی کی ہو تو پھر چپ نہ رہنا, اس لیے کہ علی معیار ہے, علی بنیاد ہے. تو عزیزان گرامی, یہ وہ علی ہے کہ جو پوری زندگی ہر انسان کو, ہر پوری مخلوق کو رزق بانٹتا رہا, پوری مخلوق کو رزق بانٹتا رہا. لیکن عزیزان گرامی, جس علی نے پوری زندگی اپنا ہاتھ یوں رکھا لوگوں کو دینے کے لیے, جب اس نے کہیں دعا مانگی ہے تو عباس ملا, جب اس نے دعا مانگی ہے تو عباس ملا. اب آپ یہ سوچئے کہ جس علی نے اپنی پوری زندگی اللہ سے کچھ نہ مانگا, صرف ایک چیز مانگی, وہ کیا مانگا؟ عباس کو مانگا. تو آپ یہ سوچئے کہ وہ عباس کیا ہوگا, اس عباس کی منزلت کیا ہوگی, اس عباس کی شان کیا ہوگی, اس عباس کی کیا منزلت ہوگی. جناب زینب سے کسی نے آ کے کہا کہ اے بی بی, آپ کا بھائی عباس بڑا خوبصورت ہے, آپ کا بھائی عباس, بھائی دیکھیے اگر کسی کے یہاں کوئی بچہ ہو اور وہ بہت حسین ہو, بہت خوبصورت ہو, تو خاندان کے لوگ سارے القاب اسے دے دیتے ہیں کہ یہ پھول سا ہے, یہ چاند سا ہے, سارے القاب اس کو دے دیتے ہیں. لیکن جہاں سارے کے سارے افراد چاند ہو, وہاں کے اوپر خود کو قمر بنی ہاشم کہلانا یہ عباس کا کمال تھا, یہ عباس کا کمال تھا. تو جناب زینب سے کسی نے آ کے کہا کہ آپ کا بھائی جب بازار میں جاتا ہے تو لوگ اپنے
چھوڑ کر اپنے کاموں کو چھوڑ کر عباس کی طرف دیکھتے، صرف اور صرف عباس کی طرف دیکھتے. تو جب جناب عباس آئے ہیں واپس تو جناب زینب نے یہ کہا کہ اب جب تم باہر جاؤ یا دربار میں جاؤ، بازار میں جاؤ تو اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے جانا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ کسی گستاخ کی نظر تم پر لگ جائے، نظر لگ جائے. عزیزان گرامی، یہ ہے وہ عباس. ہر ماں جب اپنے شکم میں بچہ اٹھاتی ہے تو اس کی پہلی دعا یہ ہوتی ہے کہ پالنے والے مجھے چاند سا بیٹا دینا، چاند سا بیٹا دینا، چاند سا بیٹا دینا، چاند سا بیٹا دینا. عزیزان گرامی، جب مولا عباس کی ولادت ہونے والی تھی تو جناب ام البنین سے پروردگار نے یہ کہا کہ ام البنین، ہر کوئی اس دنیا کے اندر چاند سا بیٹا مانگتا ہے، میں تجھے چاند ہی دے رہا ہوں. ہر کوئی اس دنیا کے اندر چاند سا بیٹا مانگتا ہے مگر میں تجھے چاند ہی دے رہا ہوں. یہ ہے حضرت عباس، قمر بنی ہاشم، اور ہر اہل عدم کی آس عباس کی، ہر اہل عدم کی. عزیزان گرامی، میدان محشر اور تاریخ کہتی ہے کہ ہر نبی کے امتی اپنے نبی کے ساتھ موجود ہے. ہر نبی کا امتی اپنے اپنے نبی کے ساتھ موجود ہے کہ ایک مرتبہ آدم کے امتی یہ کہیں گے، یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں. ایک گروہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہر نبی کا امتی یہ پوچھے گا، ہر نبی کا امتی اپنے نبی سے یہ پوچھے گا، یا نبی اللہ یہ بتائیے یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں. جب کافی دیر تک یہ تکرار ہو جاتی ہے تو ایک مرتبہ یہ سارے کے سارے افراد رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں، اپنی اہمیت کو پہچاننا، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں. تو ایک مرتبہ رسول یہ کہیں گے کہ یہ حسین کے عزادار ہیں، یہ حسین کے عزادار ہیں. عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے 14 جملے حضرت عباس نے ہم عزاداروں کے لیے بولے. 14 جملے. اب ان 14 جملوں کو میں نے کتنے کتابوں میں دیکھا ہوگا تو یہ 14 جملے ملے. تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی یہ منظر ہو جائے گا تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئے گی، اے فرشتوں عزت کا تخت بچھاؤ، عزت کا تخت بچھاؤ اور اس پہ عزاداروں کو بٹھاؤ. اللہ اکبر. عزت کا تخت بچھاؤ